حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کو ذکر فرماتے ہیں، شعب ایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 3603۔ بات کا مزید دار، آقا کے غلام سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن نبی قبلی۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو ماہ مقدس رمضان کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں عطا کر دی ہیں۔ اعطیت یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا انہیں عطا کر دی گئی ہیں 5 چیزیں۔ سرکار کی امت کو میاں توڑے فائدہ نکالے، چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے سارے ہیں، ذرا سار اٹھا کے میری طرف دیکھیں، آسانی ہوگی بات کرنے میں۔ اب سنیے، فرمایا 5 چیزیں میری امت کو، یہ فعل ماضی ہے، فرمایا عطا کر دی گئی ہیں، انہیں دے دی گئی ہیں، رب کا کرم ہو گیا ان پر۔ اعطیت فرمایا عطا کر دی گئی ہیں، کون کون سی؟ فرمایا اس سے پہلے فرمایا لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا حدیث کے جملے سنیں، فرمایا مجھ سے پہلے، آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی، مجھے عطا کی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو، نہ نبی کی امت کو، کسی نبی کی امت کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی، جو 5 چیزیں اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو عطا فرمائی۔ کب عطا فرمائی؟ اس ماہ مقدس کے اندر۔ سن لے کون کون سی ہیں۔ فرمایا اما واحدہ، پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا اس مہینے کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں، رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہوتا یہ ہے، اللہ، آقا فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق میری امت پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو رب کی نگاہ میں نہ ہو؟ بولے سارے، کوئی ایسی چیز ہے جو رب کی نگاہ میں نہ ہو؟ ایک نگاہ عام ہے، ایک خاص نگاہ ہے۔ فرمایا پوری کائنات رب کی نگاہ میں ہے۔ فرمایا جب ماہ مقدس آتا ہے نا، فرمایا اس رات میں میری امت پر عام نگاہ نہیں ہوتی، اس رات میں اللہ میری امت پر خاص نگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ خاص نگاہ فرماتا ہے۔ اور سن لے، فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ یہ حدیث رسول کے جملے سنیں اور جھومیں، آقا کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے جملے، اور آقا خود نہیں بولتے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا فرماتے ہیں میں خود نہیں بولتا، جو رب مجھے کہتا ہے میں امت کے لیے وہ بول دیتا ہوں۔ فرمایا سنیں، وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ آقا کے غلاموں سنو، اپنی قسمت پر رشک کریں، ناز کریں کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کو امتی بنایا، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم پر کتنا فضل و کرم ہو رہا ہے۔ فرمایا جب اللہ پہلی رمضان کی رات میں میری امت پر، آقا فرماتے ہیں نگاہ رحمت فرماتا ہے نا، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ فرمایا اللہ جس پر ایک مرتبہ، جملہ بالکل دھیمے لہجے میں کہوں گا تاکہ آپ سنیں سمجھیں پھر بولیں، فرمایا جس بندے پر اللہ ایک مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے نا، لم يعذبه ابدا، فرمایا اس پر اللہ پھر کبھی بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ جس پر اللہ ایک مرتبہ نگاہ رحمت فرما دیتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جہنم سے دور فرما کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فرمایا دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا جب
میرے غلام روزہ رکھتے ہیں نا، میرے غلام روزہ رکھتے ہیں، جب پچھلا پہر ہوتا ہے، ظہر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، فرمایا ہوتا کیا ہے، جب ان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پانی ہضم ہو جاتا ہے، فرمایا جب ظہر کے بعد یا عصر کے ٹائم یا روزے کے قریب فرمایا جب ان کا معدہ بالکل خشک ہو جاتا ہے نا، ان کے منہ کی جو بو ہے، مٹھے پہ گئے سارے یار، اچھا میں روزے نال اتنا بولنا، میں تو سبحان اللہ نہیں بھی آ سکتے سارے، فرمایا جب ان کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پانی ہضم ہو جاتا ہے، ایک قسم کی خوشبو، میں اس کو بو بھی نہیں کہتا، ایک قسم کی خوشبو جو مہک پیدا ہوتی ہے نا، لب خشک ہوتے گئے، ان کے معدے سے جو جناب والا ایک قسم کی مہک نکلتی گئے نا، ہوتا کیا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ ان کے جسم سے اور جو معدے سے ایک مہک سی نکلتی گئے نا، جو ان کے منہ سے زہر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو اطیب عند اللہ من ریح المسک، حدیث رسول کے الفاظ ہیں، اس حدیث پاک کے جملے کو دل کی تختی کے اوپر نوٹ کریں، آپ کتنے خوش بخت ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، رب کا پھر کرم دیکھیں، فرمایا جو لب خشک ہوتے ہیں نا روزہ رکھنے کی وجہ سے، ان کے جو منہ سے ایک قسم کی خوشبو جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش بیٹھے ہیں سارے، سبحان اللہ، اور دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث سن لیں، پھر میں آتا ہوں اس بات کی طرف، آقا فرماتے گئے جب میرا کوئی غلام روزہ رکھتا ہے، فرمایا سحری کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے سحری کے بعد، فرمایا سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری کے ٹائم تک میرا غلام روزہ رکھتا ہے، فرمایا سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جتنیاں بھی مچھلیاں ہیں نا، آقا فرماتے گئے میرے اس غلام روزے دار کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرط یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، تو سارے روزہ دار ہونا، چپ کیوں بیٹھے ہو سارے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سنیے آقا کے غلاموں، فرمایا پیچھے پلٹیے، فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اللہ جو میری امت کو 5 چیزیں اس ماہ مقدس میں، صرف سرکار کے دور میں نہیں، فرمایا ہر صدی کے ہر سال میں، مصطفیٰ کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو ہر سال رمضان آتا ہے نا، اللہ یہ 5 چیزیں ہر سال میری امت کو عطا فرماتا ہے، اب 2 ہو گئی، تیسری سنیں، فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز کون سی ہے، فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرمایا تیسری چیز جو اللہ میری امت کو عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ میری امت روزہ رکھتی ہے، اللہ سارے فرشتوں کو آرڈر جاری فرماتا ہے، پورے مہینے کے اندر رب کے فرشتے محبوب کے غلاموں کے لیے دعا بخشش کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، آگے سنیں، فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھی چیز، فرمایا وہ کون سی ہے، اب میں اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں، یقیناً کوئی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنا کرم، اتنا فضل، رب کی اتنی شفقت، اتنی عنایت، روزہ ہم رکھیں اور دیکھ لیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ اگر انعام ہو رہے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، صرف سرکار کی امت پر ہے، سنیے چوتھی چیز کون سی ہے، فرمایا اللہ جنت کو مخاطبہ کرتے ہوئے، جنت ہے نا، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب چلے گا، اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، ہم سب کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے، سنیے آقا کے غلاموں، چوتھی چیز، فرمایا اللہ جنت ہے نا، اللہ جنت کو خطاب فرماتا ہے، فرمایا جنت عرض کرتی ہے جی رب جلیل، فرمایا بن سمر جا، اب کوئی کائنات میں کوئی ایسا عالم جس سے آپ نے سنا ہو جس نے جنت کی پوری خوبصورتی کو بیان کیا ہو، کس نے کیا ہے،
کسی کے اندر دم خم ہی نہیں ہے. اور 21ویں پارے کے اندر موجود ہے, اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو جنت کی خوبصورتی کو دیکھیں گے نا, جب دیکھیں گے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی اور یہ کہیں گے یار اتنی خوبصورت. اب وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ جنت کتنی خوبصورت ہے. جنت پہلے بھی خوبصورت, جنت پہلے بھی بڑی خوبصورت, حسین و جمیل, جس میں سب کچھ عیش و عشرت حضور کے غلاموں کے لیے موجود ہے. لیکن سن لیں, اللہ فرماتا ہے جنت عرض کرتی ہے جی رب جلیل, فرمایا بن سمر جا مالک, میں تو پہلے بھی خوبصورت, پہلے بھی اتنی میں آراستہ و پیراستہ. جنت کے اندر جتنی بھی حور و غلمان ہیں, اللہ پھر ان کو آرڈر فرماتا ہے, فرمایا جنت کو سجاؤ, فرمایا جنت زینت اختیار کر, خوبصورت ہو جا, تیار ہو جا, جناب والا خوبصورت ہو جا, بن سمر جا. جنت عرض کرتی ہے مالک کس لیے؟ فرمایا میرے بندے جو روزے رکھ رہے ہیں نا ماہ مقدس کے, ان کے لیے تیار ہو جا. جنت پہلے بھی خوبصورت ہے, پھر جو حضور کے غلام ہیں نا روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے دوبارہ سجائی جاتی ہے. اور سنیں آخری حدیث پاک کا آخری جملہ سنیں, میری گفتگو ختم. فرمایا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ, فرمایا اللہ جو اس ماہ مقدس میں جو 5ویں خاص چیز میری امت کو عطا فرماتا ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. ہون تک جڑے نہیں میں بولے نا این حدیث تے عربی دے جملے سن کے ہون تک بولو جمعیاں, سارے آخر تک بولے پیار سبحان اللہ. اور یہ آپ کا اور میرے فائدے کا جملہ ہے. جتنے بھی حضور کے غلام اس مسجد میں, دوسری مسجد میں, پاکستان, دنیا کے اندر جہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والے روزہ رکھتے گئے نا, یہ ساری خوشخبریاں ان کے لیے ہیں. سن لیں ہوتا کیا ہے. فرمایا 5ویں جو چیز ہے نا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. جب ماہ مقدس آتا ہے تو اس کی جب آخری رات ہوتی ہے اللہ کیا کرتا ہے غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا. فرمایا محبوب کے جتنے بھی غلام ہیں نا, رمضان کے اندر لیلۃ القدر بھی دی, رحمت والا عشرہ بھی دیا, مغفرت والا بھی دیا, جہنم سے نجات والا عشرہ بھی دیا, قرآن کی تلاوتیں, ریاضتیں, سب کچھ انعام کیا, پہلے بھی بخشش کی. فرمایا جب آخری رات آتی ہے وہ ہے مزدوری لینے کی رات, وہ ہے اجرت لینے کی رات. پورا مہینہ روزہ رکھ کے قرآن پڑھا, ذکر کیا, تسبیح و تحلیل کی, عبادت کی, ریاضت کی, رکوع کیا, سجدہ کیا, سب کچھ کیا, نوافل پڑھے. فرمایا جب رمضان کی آخر اللیلہ غفر لہم جمیعا, آقا فرماتے ہیں میری امت کے لیے جو اللہ 5ویں خاص جو چیز اللہ مجھے عطا فرمائی ہے نا میری امت کو, فرمایا جب آخری رات آتی ہے اللہ میری امت کی کامل بخشش فرما دیتا ہے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.